ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ جوان ہے، وہ میرا پیغمبر ہے جس ابراہیم کو میں اللہ نے اپنا یار اور دوست بنایا ہے۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام تیری محبت، تیری یاری اللہ سے اتنی ہو گئی کہ خود اللہ نے کہا او دنیا والوں، میں نے ابراہیم کو اپنی خلیلی کے لیے چن لیا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا، اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هذه الأضاحي يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، وہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے جس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو بزرگوں، یہ مہینہ ذو الحج کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارک کے اندر دو کام ایسے کیے جاتے ہیں کہ انسان وہ دو کام اس مہینے کے علاوہ تمام مہینوں میں کرتا رہے
بلکہ ہر ہفتے قربانی کرتا رہے، ہر دن بیت اللہ کا طواف کرتا رہے، صفا مروہ کرتا رہے، منا اور مزدلفہ اور عرفات جاتا رہے، اسے صدقہ اور خیرات کا نام تو دیا جائے گا، لیکن قربانی والا عمل میرے رب نے خاص کر دیا ہے مہینہ ذوالحج میں۔ اسی طرح حج بیت اللہ بھی میرے اللہ نے خاص کر دیا ہے مہینہ ذوالحجہ میں۔ قربانی کا تعلق بھی اسی مہینے کے ساتھ ہے اور حج کا تعلق بھی، سارے بولے، اسی مہینے کے ساتھ ہے۔ سارا سال بندہ بکرا چھترا اونٹ گائے جو مرضی ذبح روزانہ کرتا رہے، کوئی بندہ اسے یہ نہیں کہے گا کہ آج جی فلاں بندے نے قربانی کی ہے، فلاں بندے نے جی آج قربانی کی ہے۔ کہیں گے بھئی صدقہ کیا ہے، خیرات کی ہے، بکرا چھترا اور یہ اونٹ یہ فلاں چیز ذبح کی ہے۔ اور اگر وہی بندہ اس مہینے کے 3 ایام میں 3 دنوں میں یعنی 10 ذوالحج میں اور 11 ذوالحج میں اور 12 ذوالحج میں بکرا ذبح کرے، چھترا ذبح کرے، گائے ذبح کرے، اونٹ ذبح کرے، تو آٹومیٹک بندے کے ذہن میں یہ بات چلی جاتی ہے کہ فلاں بندے نے جی اونٹ قربانی کی ہے، فلاں بندے نے بھی آج گائے قربان کی ہے، فلاں بندے نے جی آج بکرا قربان کیا ہے۔ یعنی یہ دو جو عمل ہے، پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں، یہ جو 2 عمل ہے، ایک حج بیت اللہ کا عمل، دوسرا قربانی کا عمل، یہ دونوں عمل میرے رب نے خاص کر دیے ہیں کس مہینے میں؟ سارے بولے کس مہینے میں؟ ذوالحج کے مہینے میں۔ اور قربان جاؤں کہ یہ دونوں ہی عمل، قربانی والا ہو گیا، حج والا عمل ہو گیا، ان دونوں عملوں کی، دونوں کاموں کی نسبت جو ہے نا، قربان جاؤں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف۔ حیران ہوں گے کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اتنا مقام اور مرتبہ اور بلندی اور رفعت عطا فرمائی ہے کہ کئی ہزار سال گزر چکے ہیں، کئی سینکڑوں اور صدیاں گزر چکی ہیں، لیکن یہ قربانی والا عمل اور حج بیت اللہ والا عمل قیامت کی صبح تک جاری اور ساری رہے گا۔ کیوں؟ کہ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو میرے اللہ نے، میرے رب نے جو مقام دیا ہے اور ان کی دعوت و توحید اور دعوت تبلیغ کا جو عمل ہے، آپ بھی قرآن مقدس کا مطالعہ کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی نبی رسول پیغمبر آئے ہیں، ان کی دعوت و تبلیغ کا انداز اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا انداز مختلف ہے۔
عجیب انداز ہے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ کی توحید کی دعوت دینے کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام بھی اس وجہ سے اتنا بلند دیا کہ اس مرد قلندر اور مرد مجاہد نے اور اللہ کے سچے نبی پیغمبر، میں تو یوں کہوں گا موحد اعظم، یہ لفظ بڑا عجیب ہے، بڑا پیارا ہے، موحد اعظم سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس پیغمبر نے، جس ابراہیم نے اپنے رب کے لیے تمام چیزوں کو قربان کر دیا۔ اللہ کا حکم ہوا ابراہیم جان قربان کرنی ہے، ہائے ابراہیم نے کہا مولا حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم مال قربان کرنا ہے، جناب ابراہیم نے کہا اللہ حاضر ہوں۔ اللہ نے کہا ابراہیم دل میرے لیے قربان کرنا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ حاضر ہوں۔ آخری بات بڑی پیاری ہے، ہائے اللہ نے کہا ابراہیم میرے راہ میں بیٹے کو قربان کرنا ہے، تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا حاضر ہوں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا دنیا والوں فَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ او دنیا والوں، ابراہیم علیہ السلام وہ جوان ہے، وہ میرا پیغمبر ہے جس ابراہیم کو میں اللہ نے اپنا یار اور دوست بنایا ہے۔ کسی نے پوچھا ابراہیم علیہ السلام تیری محبت، تیری یاری اللہ سے اتنی ہو گئی کہ خود اللہ نے کہا او دنیا والوں میں نے ابراہیم کو اپنی خلیلی کے لیے چن لیا ہے، میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنا لیا ہے۔ ہائے دنیا والوں قربان جاؤں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بڑا پیارا جواب دیا۔ آپ کہنے لگے اللہ دے بدیا بدلت نفسی للنیرال وقلبی للرحمن ومالی للزیفال وولدی للقربان۔ ڈھیلی سبحان اللہ ہے، ایسا نہیں مزہ آئے گا، زور سے کہے سبحان اللہ۔ یہ آواز کھولا تھوڑی جی، آسن کو کہ آواز کھولے سپیکر۔ ادھر دیکھیے گا، آپ کی توجہ میری طرف، توجہ ادھر آپ کی چاہیے۔ اللہ کے پیغمبر سے پوچھا گیا ابراہیم اللہ نے آپ کو یار بنایا ہے، اللہ نے آپ کو دوست بنایا ہے، کس لیے بنایا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او دنیا والوں بدلت نفسی للنیرال، اللہ نے کہا میرا خلیل اپنی جان کو آگ میں پیش کرنا ہے، میں نے بغیر کسی سوچ اور سمجھ کے اللہ اکبر انہوں نے چکھا تیار کیا، میں نے دوڑ نہیں لگائی، ادھر ادھر نہیں گیا، بلکہ میں نے کہا اللہ اگر تو اس حال میں رہ دی ہے تو ابراہیم بھی حاضر ہے۔ بذلت نفسی للنیرال، میں نے اپنی جان کو، اپنی جسم کو آگ کے لیے قربان کر دیا ہے۔ وقلبی للرحمن، او دنیا والوں میرے دل کی اندر، میرے قلب کی اندر سوائے میرے رب کے اور کسی چیز کی محبت کوئی نہیں ہے، مال دی محبت کوئی نہیں، جاہ و جلال دی محبت کوئی نہیں، بیوی کی محبت کوئی نہیں، بلکہ میرے دل کے اندر آئے وقلبی
للرحمن، میں نے اپنے دل کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہے، میرا دل ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔ ادھر دیکھیے گا تیسرے نمبر پہ فرمایا او دنیا والوں مالی للضیفان، اللہ نے جتنا مجھے مال دیا ہے میں نے اس مال کو مہمان نوازی پہ قربان کر دیا ہے۔ جو بندہ آتا ہے، بلکہ سنا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کبھی اکیلے کھانا نہیں کھایا کرتے تھے، جب بھی ابراہیم نے کھانا کھایا ساتھ مہمان کو بٹھایا، ساتھ کسی کو بٹھایا، پھر اللہ کا خلیل کھانا کھاتا تھا، اس لیے کہنے لگے مالی للضیفان، او دنیا والو میں نے مال کو، میں نے اپنی دولت کو، میں نے اپنی مال ہر چیز کو مہمانوں کے لیے قربان کر دیا ہے۔ آخری بات ابراہیم نے کہا وَوَلَدِي لِلْقُرْبَانِ، او دنیا والو میں نے اپنے بیٹے کو، اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو، حضرت اسماعیل جس کو میں نے 90 سال تک اللہ سے مانگا، صبح بھی مانگا، شام مانگا، دوپہر مانگا، سردی مانگا، گرمی مانگا، رات مانگا، جکھڑ میں مانگا، چلتے مانگا، اٹھتے مانگا، بیٹھتے مانگا، ہائے ہائے کیا مانگا، یہی الفاظ میری زبان پہ ہوا کرتے تھے، میرے اللہ میرے مولا رب حب لی من الصالحین، اللہ بچہ دے، اللہ پتر دے، توڑی بولیے جی اللہ، سارے بولے اللہ پتر دے، لیکن کس سے مانگا؟ سارے بولیں گے کس سے مانگا؟ مقام کتنا ہے، شان کتنا ہے، مرتبہ کتنا ہے، بلندی کتنی ہے۔ اللہ کہتا ہے ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا، سارے بولے ابراہیم میرا دوست ہے، ابراہیم میرا یار ہے، لیکن قربان جاؤں یوں نہیں کہا میری یاری میرے رب سے، لہذا میں اپنا تعلق استعمال کر کے، اپنی دوستی استعمال کر کے، اپنی محبت استعمال کر کے میں اللہ سے مانگ سکتا ہوں، اللہ سے زوری زور لے سکتا ہوں، میری حجت ہے اللہ پر، ہاں میں حجت استعمال کرتا ہوں، اللہ مجھے دے گا، لیکن نہیں، خلیل ہونے کے باوجود، اللہ کا دوست ہونے کے باوجود، لیکن قربان جاؤں انداز مانگنے کا، انداز دعا کا، انداز اللہ کے دروازے کو کھٹکھٹانے کا اتنا عجز والا ہے، اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ قرآن مقدس میں اللہ نے بیان کر دیا ہے، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، میرے خلیل کو پتر دی ضرورت پئی ہے تو میرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا ہے، مجھ سے مانگتا رہا، میرا دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، کیا کہتا رہا؟ رب حب لی من الصالحین، اے میرے پالنہار، اے میرے مولا، میری گود اور جھولی اولاد سے خالی ہے، اولاد دڈی پو تیرے کول ہے، میرے کول، سارے بولیں گے میرے کول نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ اولاد نبی کے پاس نہیں ہے، ولی کے پاس کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ تو اور آواز خراب ہو گئی اس کی۔ اگر اولاد، آپ کو مسئلہ سمجھانا ہے، میں نے اہم مسئلہ ہے، اس پہ غور کیجئے گا۔ نبی اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے، نبی اللہ کا، سارے بولیں گے اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت میرے سامنے ہے، اس پہ میں کافی دفعہ گفتگو کر چکا ہوں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم
ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ اور دنیا والوں پکی بات ہے، اللہ نے چن لیا ہے آدم کو، ابراہیم کو اور آل نوح کو، اللہ نے ان کو چن لیا ہے۔ کیا مانا؟ اللہ اسے نبی بناتا ہے، پیغمبر بناتا ہے جس کو اللہ چن لیتا ہے، جس کو اللہ، سارے بولیں گے، جس کو اللہ چن لیتا ہے اللہ اسے نبی بناتا ہے، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھتا ہے۔ توجہ میری طرف، جس کو اللہ نے چنا اسے نبی بنایا، اسے پیغمبر بنایا، اس کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا، لیکن وہی پیغمبر اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگے، بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، کمر جھک گئی ہے، بلکہ اللہ کا قرآن ان کی بڑھاپے کو، ان کی کمزوری کو بھی ذکر کرنے لگا ہے۔ اور دنیا والوں، ابراہیم بوڑھا ہو گیا، ابراہیم کی اہلیہ بڑھیا ہو گئی۔ جب وہ فرشتے آئے تھے، فرشتے آ کے خوشخبری دینے لگے تھے، اللہ اکبر، بی بی کہنے لگی تھی یہ کیسے ممکن ہے، ہم تو کمزور ہو گئے، ہم تو بوڑھے ہو گئے۔ آسمانوں سے صدا آئی، دنیا والوں، او اللہ کے محبوب، او اللہ کے پیغمبر، اے میرا خلیل پیغمبر، ہم نے دنیا کو بتانا ہے کہ دینے پہ آؤں تو کمزوری میں اور بڑھاپے میں دے سکتا ہوں، نہ دینے پہ آؤں تو اپنے خلیل کو جوانی میں نہ دوں، نہ دینے پہ آؤں تو اپنے حبیب کو پتر نہ دے، وہاں تو میں تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ بنایا کریں، عقیدے کو مضبوط رکھا کریں، عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ اگر عقیدہ درست نہیں ہے، اندر شرک پڑا ہوا ہے، جتنا مرضی نمازیں پڑھے، جتنا مرضی روزے رکھے، جتنا مرضی زکاتیں دے، جتنی مرضی قربانیاں کرے، رب کا قرآن کہتا ہے حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ اور شرک کرنے والوں، اللہ کے ساتھ کسی پیغمبر کو، کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غوث کو، کسی کتب کو، کسی چاند کو، ستارے کو، فرشتوں کو، قبر والے کو، حجر والے کو، مورتی کو، بتوں کو، جن جن کو تم اللہ کے ساتھ شریک کرو گے، اور دنیا والوں میں ان کے عملوں کو تباہ و برباد کر دوں گا، کیونکہ شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ اس لیے عقیدے کی بات، خلیل پیغمبر، جد الانبیاء پیغمبر، اللہ کا خلیل پیغمبر، پیغمبروں کا دادا پیغمبر، شان والا پیغمبر، لیکن گود اولاد تو خالی ہے۔ دروازہ کس کا کھٹکھٹانے لگا ہے، کس سے مانگنے لگا ہے؟ ارے تمہیں کیا ہو گیا، ہمیں کیا ہو گیا؟ نبی تو اللہ سے مانگے، رسول تو اللہ سے مانگے، زکریا نبی 120 سال کی عمر میں مانگے۔ بھائی یار یہ شور ختم کرو، میں یہ بیان کرے سا یہ ٹھیک کرے سا۔ زکریا نبی اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، زور سے کہو، زکریا نبی 120 سال کی عمر میں اللہ کا دروازہ کھٹکھٹائے، نبی ہو کر، پیغمبر ہو کر، خلیل ہو کر، حبیب ہو کر رب سے مانگے، او اللہ کا بندہ تمہیں کیا ہو گیا، تم قبروں کے اوپر جا کے دیرے لگاتا ہے۔ میں کسی پہ ہٹ نہیں کر رہا، نہیں میرا مزاج ہے، لیکن مسئلہ سمجھ کے جائیے، عقیدہ بنا کے جائیے، اسی بات کو غور کریں، اپنے ذہن میں بٹھائیں، دل کی کھڑکیاں کھول دیں، دماغ کو فرش رکھیں، دل کی کھڑکیاں کھول دیں۔ بڑی پتے کی بات کرنے لگا ہوں، پیغمبر نبی تو اللہ
سے مانگے تمہیں کیا ہو گیا؟ تو قبروں کے اوپر جاتا ہے، تو ولیوں کی قبروں پہ دیرے لگاتا ہے، وہاں جا کے منتیں مانتا ہے، آیا ٹرالیاں بھر کے آتا ہے، گاڑیاں لے کے آتا ہے۔ آج بھی چلے ہیں فلاں جگہ منت ماننے کے لیے گئے، کس چیز کی منت ہے؟ بیٹے کی منت ہے، اولاد کی منت ہے، فلاں چیز کی منت ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ان کی منتیں نہیں، او میرا بندہ جب بھی تو منت مانے گا، انی نذرت للرحمن، اے اللہ دا بندہ جب بھی منت ماننی ہے تو رحمان کی ماننی ہے۔ زور سے جب بھی نظر و نیاز کرنی ہے تو کس کی؟ منت ماننی ہے تو کس کی؟ نظر دینی ہے تو کس کی؟ نیاز دینی ہے تو کس کی؟ بیٹا مانگنا ہے تو کس سے؟ بیٹی مانگنی ہے تو کس سے؟ مشکلیں حل کروانی ہے تو کون کرنے والا ہے؟ تکلیفیں دور کرنے والا کون ہے؟ بگڑی بنانے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ ذلت دینے والا کون ہے؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں عقیدہ بناؤ، اسی بات کو اپنے دل میں بٹھاؤ، پیغمبر ہو کر، خلیل ہو کر، اللہ کے نبی ہو کر جھولیاں اولاد تو خالی نے، رب دے دروازے کھٹکھٹان لگے نے، اللہ دا قرآن ان کی دعاؤں کو بیان کرنے لگا ہے۔ اے اللہ کے نبی کا امتی تجھے کیا ہو گیا؟ تو مارا مارا پھرتا ہے، وہاں سے نہ بنا ادھر چلا گیا، ادھر سے نہ بنا ادھر چلا گیا، ادھر سے نہ بنا ادھر چلا گیا، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ اکو درتے آ۔ مزہ نہیں آیا؟ ادھر ادھر کی باتیں چھوڑ ایک ہی دروازے پہ آ، ایک ہی رب سے مانگ، جس سے آدم مانگنے لگا، جس سے نوح مانگنے لگے، جس سے ابراہیم مانگنے لگے، جس سے موسیٰ کلیم مانگنے لگے، جس سے عیسیٰ نبی مانگنے لگے، جس سے ایوب نبی مانگنے لگے، جس سے زکریا نبی مانگنے لگے۔ ارے بابا اس لیے تو بار بار زور دیتا ہوں، قرآن کو پڑھا کرو، ترجمے سے پڑھا کرو، قرآن کو کھولا کرو، الحم سے والناس کی سین تک اللہ نے کھول کھول کے بیان کیا ہے کہ میرا ایوب جب بیماری کی حالت میں آیا، او دنیا والوں مجھ سے مانگا، میں نے ایسے اپنے یہ ایوب کی بیماری ختم کی، آئے دنیا والوں ایسے میں نے بیماری ختم کی۔ میں نے قرآن مقدس میں انہی الفاظوں کو اللہ نے بیان کیا، آواز آئی ارکض برجلک ھذا مغتسل، او میرے پیغمبر کھری مار، پاؤں مار، نیچے سے چشمہ جاری ہو گیا۔ جو ہی چشمہ جاری ہوا آواز آئی اے میرے ایوب اس پانی کو پی بھی صحیح، اس پانی سے غسل بھی کر۔ اتنی 40 سال کی بیماری ہے اور دنیا والوں یاد رکھنا، یا ایک بات اور بھی کرتا ہوں، کسی مولوی نے، کسی مکتب فکر نے، کسی بندے نے کتابوں میں لکھ دیا ایوب علیہ السلام کو بیماری کیڑوں کی بیماری۔ یاد رکھنا یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ عقیدے کے خلاف ہے۔ ہو جسم نبی کا اور نبی کے جسم پہ کیڑے نہیں ہو سکتے، نبی کے جسم پر کیڑے، بولیں گے زور سے، نبی کے جسم پر کیڑے؟ غلط لکھا ہے لوگوں نے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی جسم کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نقل کفر نباشت، یہ جملہ کہنے سے بھی ایمان سے بندہ نکل جاتا ہے۔ یاد رکھنا نبی کے جسم کو اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ بلکہ میں عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، عقیدے کی بات کرنے لگا ہوں، بڑی پیاری بات میرے ذہن میں آئی۔ نبی زندہ ہو تب بھی اللہ جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور سے عقیدے کی بات ہے، دن قیامت میں یہی جملہ آپ کی اور میرے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائے گا۔ نبی دنیا میں زندہ ہو
اللہ جسم کو ان چیزوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ میرا ایمان، میرا عقیدہ، آپ کا عقیدہ، قربان جاؤں، موت کے بعد بھی، قبر اطہر میں بھی اللہ نے انبیاء کے جسم کو ان چیزوں سے محفوظ کر دیا ہے۔ زندگی میں بھی انبیاء کے جسم ان چیزوں سے، زور سے کہیں، محفوظ، پاک۔ موت کے بعد بھی انبیاء کے جسم ان چیزوں سے محفوظ، زور سے، پاک۔ بلکہ اتنا کہوں، میرا تو عقیدہ یہ ہے، میرا ایمان یہ ہے، انبیاء کو جب غسل دیا گیا، میرے محبوب کو غسل دیا گیا، اللہ اکبر، حضرت علی ہے، حضرت عباس ہے، قربان جاؤں، کفن پہنایا گیا۔ آئیے سنیے گا، یوں عقیدہ رکھنا چاہیے، دوران غسل اگر پانی کا قطرہ بھی رہ گیا ہے، او دنیا والوں، وہ قطرہ پانی کا آج بھی تر و تازہ ہے۔ کفن کو بھی مٹی نہیں کھا سکتی، جسم تو اعلیٰ ہے۔ تمام انبیاء کے جسم اطہر محفوظ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے گا، جو لوگوں نے لکھوایا ہے نا کتابوں میں کہ ایوب علیہ السلام کو نعوذ باللہ کیڑے پڑ گئے تھے، یہ غلط بات ہے، یہ ایمان کے خلاف بات ہے۔ آپ اپنے کسی بندے کو چاہیں گے کہ اسے اللہ نہ کرے کسی کو ایسا مسئلہ ہو، انبیاء تو انبیاء ہے۔ جب آپ اپنے بندے کے لیے اس چیز کو برداشت نہیں کرتے تو نبی کو کیسے یہ ہو سکتا ہے؟ اور کسی نے کہا بھی کیڑا نیچے گر جاتا تھا، پھر اللہ کا پیغمبر اٹھا کے ادھر رکھتا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، سب فراڈ ہے۔ نبی کا جسم کیڑوں سے پاک ہوتا ہے۔ بیماری تھی، بیمار ہوتا ہے انسان، جو ہوا بیمار ہوتے ہیں، انبیاء کو بیمار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہوا، آپ کو سر میں درد ہوا، یہ ساری چیزیں ہیں، انبیاء کو بھی بخار آیا، بیماری ہوئی، لیکن ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں، اتنی بیماری چل نہیں سکتے، بی بی صاحبہ بھی نالے، رحمت نام ہے، قربان جاؤں، سارے چھوڑ گئے، اپنے چلے گئے، پرائے دور ہو گئے، بچے فوت ہو گئے، مال ختم ہو گیا، لیکن اللہ کا پیغمبر رب کی دربار میں ایک کوئی التجا کرتا رہا، اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔ کیا کہنے لگا؟ ایوب اذ نادى ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ عقیدہ بنائیں، بیماری کی حالت میں ایوب نبی نے کس کا دروازہ کٹکھٹایا؟ یہ قرآن ہے۔ ایوب، حضرت ایوب، اذ نادا، جڑوے آکھا، ربہ، اے میرے رب، انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ تو رحم کرنے والا، اللہ تو ہی میرے اوپر رحم کرنے والا، تو ہی مجھے بیماری سے شفا دینے والا۔ بلکہ قرآن مقدس کا اور مقام ہے، جب حضرت ابراہیم کو ابا نے گھر سے نکالا ہے، کہنے لگا ابراہیم رب کی باتیں نہ کیا کر ورنہ میں تجھے گھر سے نکال دوں گا۔ ابراہیم نکلنے لگے، گھر سے جانے لگے، ابا نے کہا ابراہیم بیمار بھی ہو سے، ابراہیم بھوک بھی لگ سی، ابراہیم پیاس کی شدت بھی آئے گی۔ آئیے قرآن میرے سامنے ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا جی اذا مرضت فہو یشفین، جب میں بیمار ہوں گا تو شفا دینے والا کون ہے؟ یہ قرآن ہے۔ ابا نے کہا ابراہیم کھانا بھی کھائے گا، پانی بھی پیے گا۔ آئیے قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا والذی هو یطعمنی ویسقین، ابا جی جب مجھے بھوک لگے گی کھلانے والا وہ ہے، جب مجھے پیاس لگے گی پیاس بجھانے والا کون ہے؟
زور سے۔ جب انبیاء یہ گیت گا رہے ہیں، میرے جملے پہ غور کرنا، اس نقطے پہ غور کرنا، جب نبی، پیغمبر، رسول، اللہ کے برگزیدہ انسان، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، چنے ہوئے لوگ، اللہ کے قریب لوگ، انبیاء کا مقام تمام دنیا سے اوپر ہے، اور میرے نبی کا مقام تمام انبیاء اور پوری کائنات سے اونچا ہے۔ جب یہ ہستیاں بیماری میں، اولاد کی حصول میں، بیماری میں، پریشانی میں، مشکل میں، تکلیفوں میں، آئے دنیا والوں توجہ، دریا کی گہرائی میں، مچھلی کے پیٹ میں، رات کے اندھیرے میں، یونس نبی کہے اذ نادا، کس کو بلایا؟ زور سے بولے، کس کو بلایا؟ کیا کہنے لگے؟ 17واں پارہ قرآن میرے سامنے، ظنون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ یہ ساری چیزیں بری ہوئی ہے قرآن میں۔ عرض کر رہا تھا حضرت ایوب علیہ السلام اکیلے بیٹھے ہیں، مختصر کرتا ہوں شاید یہ بات رہ نہ جائے، کہ بی بی صاحبہ گئی کہیں پانی لینے کے لیے، ادھر گئیں، ادھر حضرت ایوب علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ہائے جب ہم نے کہا ارکض برجلک، لگا اپنا پاؤں نیچے، پاؤں مارا نیچے، اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، ھذا مغتسل بارد وشراب۔ ہائے قرآن کہتا ہے وہ جو چشمہ پانی کا تھا نا، بارد، ٹھنڈا تھا۔ ہم نے کہا ایوب جی مولا اس پانی کو پی بھی صحیح، اس پانی سے غسل بھی کر۔ ایوب علیہ السلام نے پانی پیا، غسل کیا۔ ادھر دیکھیے گا، جو ہی پانی پیا، غسل کیا، نوجوان بن گئے۔ تو سے کہو یار، پچھلے بھی بولو، ہمیں کیا ہو گیا؟ کبھی کدھر ٹکرے مارتے ہیں، ادھر سے کام نہ ہوا ادھر چلے گئے، ادھر سے نہ ہوا ادھر چلے گئے، ایک کو دروازے دیا سب کچھ ہو جائے۔ ہائے جوان ہو گئے، بی بی صاحب آئی، آ کے دیکھتی ہے، پوچھنے لگتی ہے میں یہاں ایک بوڑھے کو بٹھا کے گئی تھی، وہ کتنے؟ ایک بوڑھے کو میں یہاں بٹھا کے گئی تھی، وہ کہاں ہے؟ ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے اور کہنے لگے کس بوڑھے کو؟ کیا نام تھا؟ کہنے لگی ایوب نام تھا، میرا شوہر، میرا خاوند تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے پوچھا اس کی وضاحت تو بتا، کس طرح کا تھا؟ وہ رحمت بی بی اکھا وچوں اتھرو نے روتے ہوئے کہنے لگی رب نہ بلائے، جب جوان تھا تو ایسے تھا جیسے تو بیٹھا ہے۔ جب جوان تھے تو ایسے تھے جس طرح تیری شکل ہو۔ حضرت ایوب علیہ السلام مسکرانے لگے، کہنے لگے رب دیا رحمتاں آ گیا نے، میں نے جو اللہ سے کہا نا، اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، تو ہے رحم کرنے والا، بڑا ارحم ہے۔ ارحم کا یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سب سے زیادہ رحمت کرنے والا۔ کون ہے؟ گونج آنی چاہیے یار، کون ہے؟ برآمدے والے بھی کون ہے؟ اللہ۔ بس میں نے اللہ کو پکارا، ادھر سے آرڈر ہوا، میں نے یہ پانی ہے اس سے یہ غسل کیا، جوان ہو گیا، حکم ہوا رحمت کو بھی نہلا دو، اس کو بھی پانی پلا دو۔ بی بی رحمت نے بھی پانی پیا، اس نے بھی غسل کیا، اللہ دونوں کو جوان کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے 8 بچے تھے، 8 بیٹے تھے، 10 بیٹے تھے یا 12 بیٹے تھے، اللہ کا کرم ہوا، اللہ نے دگنے
نے عطا کر دیے۔ پہلے کچھ مال تھا، اللہ نے دگنا دے دیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، رب کے دروازے کو کبھی نہ چھوڑیے گا، جیسے کہ ابراہیم نے نہیں چھوڑا، ایوب نبی نے نہیں چھوڑا، زکریا نبی نے نہیں چھوڑا۔ یہ سارے واقعات، قرآنی آیات میرے اور آپ کے لیے میسج ہے، میرے اور آپ کے لیے پیغام ہے۔ تو انہوں بھی جدو ضرورت پوے تے ایویں دروازہ کھٹکھٹانا جنہیں میرے نبیہ نے میں بلایا تے میں انہاں دی سنیے، او میرا نبی دا امتی تیری بھی سندا۔ ہاں، اللہ عمل دی توفیق دے۔ انشاءاللہ پورا واقعہ قربانی کا میں انشاءاللہ عید والے دن بیان کروں گا، بلکہ دعا سے پہلے ایک میں مسئلہ بیان کروں گا۔ بس بات جب یہاں بیٹھتی ہے تو ادھر ادھر بات چل پڑتی ہے، میرے ذہن میں کچھ موضوع اور تھا لیکن بات ادھر چل پڑی۔ انشاءاللہ عید والے دن صبح 6 بجے جو ہے بیان شروع ہو جائے گا۔ آپ کے مشورے سے دیکھتی ہیں کون سا وقت طے کیا جائے، یعنی عید اضحیٰ کی نماز کا کتنے بجے؟